اتنا کمال ہے، وہ دل کے جس میں جلوہ نما ذوالجلال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، بے مثال ہے۔ آیات بینات سے ہماری ہر محفل کا آغاز ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ، اور شاعر نے کہا تھا اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، آقا قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے۔ تشریف لائیں عبداللہ اور آیات بینات کی تلاوت سے ماشاءاللہ اس روحانی نورانی عرفانی محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیات بینات کی تلاوت سے محفل کا آغاز فرما رہے تھے جناب محمد عبداللہ، اور آگے محفل کو ہم لے کر چلتے ہیں۔ اللہ کے کلام کی تلاوت ہوئی ہے، ان کے ٹکڑوں پہ شہنشاہوں کو پلتے دیکھا، ان کے ٹکڑوں پہ شہنشاہوں کو پلتے دیکھا، تاج والوں کو بھی قدموں میں مچلتے دیکھا، اور وہ سخی ایسے کہ قاسم بھی ہیں مختار بھی ہیں، وہ سخی ایسے کہ قاسم بھی ہیں مختار بھی ہیں، بھیک سے ان کی نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ اور ابھی تلاوت ہوئی ہے، دیکھیں شاعر کہتا ہے اللہ اللہ وہ بنتا گیا قرآن مبین، اللہ اللہ وہ بنتا گیا قرآن مبین، دہن پاک سے جو لفظ نکلتے دیکھا، دہن پاک سے جو لفظ جو میرے آقا نے کہا وہ قرآن، تکلیم محمد ہو تو بن جاتا ہے قرآن، گفتگو میرے آقا کی، تکلیم محمد ہو تو بن جاتا ہے قرآن، قرآن ہو مجسم تو محمد کی طرح ہے، قرآن ہو مجسم تو محمد کی طرح ہے۔ حضرت عنبر شاہ وارسی فرماتے ہیں میری زندگی محمد، میری جستجو محمد، میرا مدعا محمد، میری آرزو محمد، زہ خوبی مقدر مجھے عشق راس آیا، میری ہر نظر ہے جلوہ میرے چار سو محمد، میری ہر نظر ہے جلوہ میرے چار سو محمد۔ میں چاہتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ بھی اور نعت رسول مقبول بھی ہم جو ہے وہ سنیں گے انشاءاللہ۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول صرف ملک گیر ہی نہیں بلکہ عالمگیر شہرت یافتہ، کیونکہ اللہ نے
ان کو افریقہ سے لے کر امریکہ تک شہرت عطا فرمائی، اور 4 دہانگ عالم آج یہ آواز گونجتی ہے الحاج حسان بن خورشید. اور میں اسپیشلی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام الحافظ الحاج القاری مفتی محمد حضرت سہیل رضا امجدی صاحب سلمہ الباری. آپ کے ساتھ تشریف فرما آل نبی اولاد علی حضرت علامہ قبلہ سید میر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ آپ کے زیر سرپرستی یہ محفل منعقد ہے. اور میں خصوصاً ہمارے نیو یارک کے یو ایس اے کے معروف ترین ثنا خوان رسول کہ وہ جنہوں نے فروغ نعت اپنا حوالہ بنا لیا. پورے پاکستان میں اگر بات ہو رہا امریکہ میں نعت خوانی کی تو اقبال کانٹریکٹر کو کون نہیں جانتا. اللہ نے ان کو ماشاءاللہ وہ عزت عطا فرمائی. تو یہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. میں صرف حمد کے لیے گزارش کروں گا فی الحال جناب حسان بن ثابت سے، حسان بن خورشید سے. چلیں حسان بن ثابت میری زبان پہ آیا تو میں آپ کو سناؤں کہ ہم کو پہچانو اس وسیلے سے، ہم کو پہچانو اس وسیلے سے، ہم ہیں حسان کے قبیلے سے. ہم حسان کے جناب حسان بن خورشید سے گزارش ہے کہ صرف حمد رب جلیل پیش فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ اقبال بھی نعت شریف پڑھیں گے، پھر حسان بھائی سے انشاءاللہ ہم نعتیں بھی سنیں گے، اور اس کے بعد حضرت قبلہ جن کے لیے جن کے اعزاز میں یہ محفل سجی ہے. جب حضرت کھڑے تھے، علماء کھڑے ہوں، سادات کھڑے ہوں، تو ایک شاعر کہتا ہے مانا کہ ہے محفل میرے اعزاز میں برپا، پھر بھی نہیں بیٹھوں گا کہ سادات کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا اقبال اور بلند کرے. مفتی صاحب قبلہ آج یقین کیجئے کہ جس طرح انتھک محنت کے ساتھ یہ سفر کر رہے ہیں امریکہ کی ریاستوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے اور حوصلہ دے. اسی طرح میرے بھائی الحاج حسان بن خورشید مسلسل سفر میں ہیں، اور اللہ کرے یہ سفر ہمیشہ اردو والا رہے، انگلش والا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے. حسان بھائی انشاءاللہ حمد رب جل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مل کر اللہ کی بارگاہ میں ہم قرضانہ پیش کرتے ہیں، کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں. لیکن ایک گزارش اس سے پہلے میرے بھائیوں سے، کیونکہ اگر آپ دیوار چھوڑ کر ہماری طرف رخ کر کے آگے آ جائیں تو محفل کا ماحول بن جائے گا، اور پیچھے آنے والوں کا اگر کوئی آئے گا تو وہ بھی انشاءاللہ بہتر انداز سے پڑھ سکے. جی بالکل، جزاک اللہ، ماشاءاللہ. بالکل محفل کا ایک انداز پتہ لگے گا انشاءاللہ، اور آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی ساتھ رہے گی. تو مل کر اللہ کی بارگاہ میں کلمہ شریف کا ورد کریں گے، اور اتنی بلند آواز سے کریں گے انشاءاللہ کہ یہ گھر اللہ کے ذکر سے گونج جائے گا. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی صلی اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں، یہ موجود و عدم تیرا. دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یار، تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے یہ لطف و کرم تیرا. پڑھیے لا الہ الا اللہ،
الا اللہ. کسی نے پوچھا اللہ کہ جنت کی کوئی قیمت ہے؟ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے؟ تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کہہ دیجیے سبحان اللہ، اور جذبے سے کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ. دو اشعار اور ایک ہم کے پیش کر رہا ہوں سبیر رحمانی صاحب کا مشہور زمانہ کا کلام. اس میں بھی انشاءاللہ آپ کی زبانیں ساتھ دیں گی اور اسی محبت کے ساتھ آپ سب مل کر پڑھیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر. کہ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. عمر کر دے، عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر. اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوں گی، منظور ہوں گی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر. اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. الحاج احسان بن خرشید کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ مختصر دورانی کی محفل ہے، اور مختصر میں بھی اللہ نے ان میں جو اثر رکھا ہے، مختصر اور پر اثر سناخا. ماشاءاللہ کم وقت میں بھی یہ لوگوں کے دلوں کو اتنا ماشاءاللہ جھما دیتے ہیں سرکار کے ذکر سے. ابھی دیکھیں حمد میں ہی ایسا انہوں نے ایک ماحول بنایا، ہر شخص ان کی آواز کے ساتھ صدا کے ساتھ تھا. دیکھیں نظر میں نعت کے اشعار پڑھ رہا ہوں، شاید پسند آئے. نظر میں رنگ ٹھہرے ہیں تو ان کے گیت گانے سے، نظر میں رنگ ٹھہرے ہیں تو ان کے گیت گانے سے، کھلے ہیں پھول جو دل کے تو ان کے ہی کھلانے سے. اور خدا محبوب رکھتا ہے محمد کے گھرانے کو، خدا محبوب رکھتا ہے محمد کے گھرانے کو، ہمارا بھی تعلق ہے محمد کے گھرانے سے. اور دیکھیے خدا محبوب رکھتا ہے محمد کے گھرانے کو، ہمارا بھی تعلق ہے محمد کے گھرانے سے. اور ضیا جس کو سمجھتی ہے یہ دنیا چاند سورج کی، ضیا جس کو سمجھتی ہے یہ دنیا چاند سورج کی، وہ ساری روشنی ہے نقش پا کے جگمگانے سے، ساری روشنی ہے
نقش پا کے جگمگانے سے اور حضور کبھی وہ دل شکستہ، آپ نے جس طرح فرمایا نا لفظ شکستہ درست ہے، اس کو شکستہ رائج کیا گیا، دونوں درست ہو جائیں گے کیونکہ غلط علام ہے. فرماتے ہیں کبھی وہ دل شکستہ جہاں گرفتہ ہو نہیں سکتا، کبھی وہ دل شکستہ جہاں گرفتہ ہو نہیں سکتا، جسے مسرور نسبت ہے نبی کے آستانے سے، جسے مسرور نسبت ہے نبی کے آستانے سے. اور دیکھیے جو کہہ سکا، حضور کی بارگاہ میں مانگنے والے نے جو کچھ مانگا اسے مل گیا. وہ واپس لوٹا وطن، کہا میں تو جالیوں کو دیکھ رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. واپس آیا تو وہ کچھ بھی مل گیا جو سوچا بھی نہیں تھا. ایک شخص نے کچھ بھی نہیں مانگا، وہ سب جانتے. ایک تو گونگا ہے نا، حضور گونگے کی بھی سنتے ہیں، اور ایک وہ تھا جو بولنے والا تھا لیکن حضور کی بارگاہ میں بول نہیں سکا. علماء فرماتے ہیں دم بخود ہاتھ باندھ کے نظر جھکا کے گھبراؤ، اس وقت لرزاں ہو تمہارے بدن پہ، کھڑے کہاں ہو. وہ کہتے ہیں جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. یہ مدینہ ہے قدسیوں اور بارگاہ ناز میں آہستہ بول، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. قدسیوں کے درمیان تو وہاں انسان کچھ نہیں بول سکتا، آنسو بات کرتے ہیں. وہ شخص خاموش رہا اور وہ کہتا ہے جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی، ان کی یادوں کا. یہ قطعہ سنیں اور میں ثنا خان کو پیش کر رہا ہوں. ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا. میرے بڑے عزیز دوست نے لکھا ہے یہ قطعہ، ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا. اور دیکھیے اس گھر میں بھی ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا. ہو گئی رات. جشن عید میلاد النبی، ماشاءاللہ سرکار کا جشن منا رہے، رونق ہے ایسی جشن جناب حضور میں. اللہ اکبر. یہ فرق ہی نہیں پتہ چلتا نا. وہ کہتے ہیں کہ اتنی روشنی اب فرق کرنا مشکل ہے. یہ جشن آقا کریم دن میں ہے کہ رات میں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. ایسی روشنی ہوتی ہے، دلوں کی بھی روشنی ہوتی ہے. آپ دیکھیے ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا. میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے، پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا، اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا. تشریف لاتے ہیں آپ کے ماشاءاللہ نیو یارک اور یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ماشاءاللہ ثنا خانوں میں سر فہرست ماشاءاللہ اقبال ایک کانٹریکٹر. اور میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ بڑے دل سے یہ نعت پڑھتے ہیں، بڑی عقیدت سے نعت پڑھتے ہیں بے لوس. اور آج تو حضرت کے حکم پر الحمدللہ جناب اقبال ایک کانٹریکٹ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. منافقوں کا
اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے اور تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد النبی۔ اور تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جزاک اللہ تھینک یو بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب اقبال کانٹریکٹر بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ دیکھیے منور بدایونی نے کیا خواہش لکھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں نا ہمارے ائمہ میں غالباً امام مالک کا یہ واقعہ کہ مدینہ نہیں چھوڑتے تھے، ایسے ہی وہ مدینہ نہیں چھوڑتے تھے، کہتے تھے میں مدینہ سے، وہ کہتے تھے آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ بولتے خدا نخواستہ مدینہ سے نکلا اور مر گیا تو مجھے تو مدینہ میں مرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں نبی کا، منور بدایونی، نبی کا آستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا۔ نبی کا آستاں ہو، بھیا نبی کے آستانے سے اپنے سر کی نسبت دیکھیے۔ فرماتے ہیں قمر انجم تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ۔ اور دیکھیے یہ سر کی بات ہے نا، وفا کی میں نے بنیاد آج زیر آستاں رکھ دی، وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی۔ اور میرا سر آپ کے قدموں پہ ہے تو اس کا کیوں شکوہ، آقا میرا سر آپ کے قدموں پہ ہے تو اس کا کیوں شکوہ، ہماری چیز تھی ہم نے جہاں چاہا وہاں رکھ دی، ہماری چیز تھی ہم نے جہاں، تو نبی کا آستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، دم آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا۔ اور حضرت التجا دیکھیں، کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، قبر کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا۔ اور جنہیں آ کے چھوٹی ہوں ہوائیں سبز گنبد کی، جنہیں آ کے چھوٹی ہوں ہوائیں سبز گنبد کی، میری تربت پہ ان پھولوں کی چادر ہو تو کیا کہنا۔ خدا کا سامنا ہو روبرو ہو شافعِ محشر، خدا کا سامنا ہو، بہت عمدہ اقبال بھائی نے ابھی ماشاءاللہ نعت پڑھی، خدا کا سامنا ہو روبرو ہو شافعِ محشر، منور اب ذرا نعت پیغمبر ہو تو کیا کہنا، منور اب ذرا نعت پیغمبر۔ تو نعت پیغمبر کے لیے اسی گھر کے سپور اور فرزند جناب ہمارے عبداللہ انشاءاللہ نعت کی دیکھیں، تلاوت بھی عبداللہ نے کی ہے اور نعت شریف بھی عبداللہ پیش کر رہے ہیں۔ کل ہی حضرت نے روایت سنائی ہے، رسول اللہ نے کہا لوگ کہتے ہیں اینٹیک نام رکھو جو کسی نے نہ رکھا ہو، حضرت نے مثال دی، میرے آقا نے کہا نام رکھو نا عبداللہ اور عبد الرحمن، اور اس گھر میں عبداللہ بھی عبد الرحمن بھی ہے، کتنا پیارا نام۔ آئیے عبداللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے
مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عبداللہ بہت اچھے انداز سے حضور کی بارگاہ ناز ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں شاعر نے کیا لکھ دیا، فرماتا ہے، شاعر فرماتے ہیں ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، ہر وقت تصور میں گلی ہے، اب دربدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، اب دربدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، اور نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، ارے بیتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، بیتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، اب دربدری ہے نہ غریب الوطنی ہے۔ اور دیکھیے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری عقیدت ہے، حضور کا جشن ہے، حضور کا میلاد ہے، حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ کا مشہور زمانہ حسان بھائی مفتی صاحب قبلہ کا کلام ہے، جس کی تضمین لکھی ہمارے ایک عزیز دوست نے۔ اچھا آپ سب متوجہ ہوں تو میں آپ کو سناتا ہوں، اس کی تضمین لکھی ہمارے دوست نے، عمران قریشی بھائی نے آج میلاد کی محفل سجائی ہے۔ اللہ کا کرم تو دیکھیں، 12ویں بھی نصیب ہو رہی ہے، 11ویں بھی نصیب ہو رہی ہے، 12ویں اور 11ویں دونوں کی برکتیں، نبی کی اور غوث پاک کی برکتیں۔ دیکھیں میلاد کے دن وہ کہتے ہیں نا، پیر نصیر صاحب کا کلام ہے نا، راستے صاحب بتاتے ہیں، اس کی تضمین لکھی، پورے مکے میں بیٹے ملے نا جب حضور پیدا ہوئے، کہتے ہیں سب کو بیٹے دیے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، سب کو بیٹے دیے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ابر تقدیس کے چھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ارے قدسی راہوں کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور دیکھیے کتنا مربوط ہے آقا کا حصار رحمت، آج تک ہم کو تباہی سے بچا رکھا ہے، وہ تو آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے، ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے، عشق سرکار کی شمع کو جلا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے،
سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے. آئیے آپ کا سلسلہ مدینہ طیبہ سے ملانے کے لیے ہمارے عہد کے نوجوانوں میں ماشاءاللہ جن پہ رشک کرتے ثنا خان، وہ قسمت اور وہ مقدر اللہ نے ان کو عطا فرمایا کہ الحاج خورشید احمد رحمت اللہ علیہ کی گود انہیں نصیب ہوئی اور ایسی اعلیٰ پایا تربیت نصیب ہوئی کہ آج ان کی نعت پڑھنے کی بھی مثال دی جاتی ہے، ان کے مینرز کی بھی مثال دی جاتی ہے. اس کے پیچھے ایک شخص کی محنت کار فرما ہے جسے سفیر نعت کہا گیا، سفیر اسلام کہا گیا، الحاج خورشید احمد، جن کا وہ مصرع مشہور ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، یہ سب تمہارا کہ بات اب تک بری ہوئی ہے. بس میری نگاہ شوق میں اپنی عقیدت تمام کر رہا ہوں، میری حاضری بھی آخری ہے، پھر انشاءاللہ ان کے بعد حضرت کا بیان ہوگا. تو میں اس لیے اپنی عقیدت امام حسین پہ ختم کر رہا ہوں تاکہ میرے آقا بھی خوش ہو جائیں کہ میرے نواسے کا ذکر ہوا تھا. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے غوثیہ، یا غوثیہ. میری نگاہ شوق میں شام و سحر حسین ہے، میری نگاہ شوق میں شام و سحر حسین ہے، حد نظر ہے کربلا مد نظر حسین ہے، حد نظر ہے کربلا مد نظر ہے حسین ہے. اس کی نگاہ پر درود اس کے شعور کو سلام، اس کی نگاہ پر درود اس کے شعور کو سلام. کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کا پسر حسین ہے، کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کا پسر حسین ہے. اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ماں سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. نعرہ غوثیہ بھی لگا، تکبیر اور رسالت بھی، ایک نعرہ حیدری ہو جائے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علی ولی کے یہ سارے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں. کھچی تھی 13 رجب کو جو خانہ کعبہ میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں. نعرہ حیدری. عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول الحاج حسان بن خورشید اور ہدیہ عقیدت انشاءاللہ مدحت کا سفر طے کروا رہے ہیں. سماعت کیجئے حسان بن خورشید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک سنانا پیش کرتے ہیں. اے چاند تو چمکتا ہے، یہ تیری بھول ہے، ارے تو بھی میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے، تو بھی میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کہ شاہوں سے ملا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے. جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، آقا مجھ کو تو مقدر تیرے در سے ملا ہے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. انہیں کھا کر ابو بکر و عمر
رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا تھا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تیرے لیے گی دنیا بنی ہے، یہ فلک کی چادر تنی ہے، تو اگر نہ ہوتا، تو اگر نہ ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جگہ یاروں، جاگیر محمد کی تو کہیں نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، کیونکہ تو حقیقت ہے، میں صرف احساس ہوں، میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام جامع ہے تیرا، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا، عرش بری، رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، اس آس پہ جیتا ہوں کہ دیکھو یہ آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں
سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے شیروں خدا شاگرد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے نہ ہو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے سبحان کلام اللہ حضرت پیش کرتا ہوں اسی محبت کے ساتھ آپ سب مل کر انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے. میرے بزرگ بیٹھے ہیں اور میرے والد سے تعلق ان کا اس وقت کا ہے جب انہوں نے بھی ذکر کیا کہ میرے والد کی بھی بچپن یا جوانی کا معاملہ جو 1970s کا ماشاءاللہ انہوں نے وقت یاد دلایا, اسی وقت کا کلام اور آج بھی تر و تازگی اس کی اسی طرح جب پڑھوں گا تو انشاءاللہ آپ کے لب بھی میرا ساتھ دیں گے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سباؤ چلے کہ باغ پلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے وہی پیش کرنے لگا تھا بالکل خالد محمود اجوانی صاحب کا وہ کلام جو میرے والد کی پہچان بنا اور ابھی آپ کے لب انشاءاللہ اس میں اس کانفرنس سے شامل ہوں گے کہ ہم سب کا عقیدہ انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائے گا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں بس تمہیں سے مانگیں یہ تم ہی دو یہ تمہیں سے مانگیں یہ تم ہی دو گے تمہارے در سے
خود خالق جہاں نے ہم آج ہیں کل جہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ چہرۂ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ حیدری نعرے غوثیہ یا غلام ہے رسول کے غلام ہے جن کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا شہر طیبہ تیری دور اللہ ہی اللہ شہر طیبہ تیری دور اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اور آخر میں جو نسبت سلمان بھائی نے کہہ دی اور بھائی نے بھی فرمائش کر دی پیرانے پیر کی شان میں منقبت کی شان اس اتنا ہی مشہور کلام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر اعتبار میں نے حاصل لگائی بڑی دیر سے میرے میرا میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے دل کی کلی میری آج کھلی ہے آپ آئے گئے خبر ملی ہے خبر ملی ہے ذرا دھیرے دھیرے آؤ ذرا دھیرے دھیرے آؤ ذرا دھیرے دھیرے آؤ للہ نظر کرم فرماؤ میں نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا میں نے محفل ہے سجائی بڑی دیر تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا میرا بن جائے تنی فیض سے میرے میرا میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے
سبحان. کیسا پڑھا بھائی حسان بھائی نے؟ میں آئے سبحان اللہ. اب ذرا ورکنگ ڈے بھی اور تھوڑا سا شارٹ ہے, اور حسان بھائی تو پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہے, تو وقت کیسے اتنا. بس میں یہ آپ یہ 4 لائنیں سنیں, یہاں پہ جا کے لگیں گے. اور کیونکہ میں اس لیے آپ کی توجہ کا ٹیسٹ کر رہا ہوں تاکہ حضرت کا جب بیان ہو تو ہماری پوری توجہ حضرت پہ ہو, ادھر ادھر نہ ہو. نام ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لازم ہے چڑیوں کے سن کے چہچہے, انسان بھلا کیوں چپ رہے, لازم ہے اس پہ کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ. محمد نام میں پہلے لفظ میم, آخری لفظ دال. چھوٹے سے 4 مصرعیں سنیں. اتنا لمبا وہ نام ہو جائے عمر اس میں تمام ہو جائے. اتنا لمبا وہ نام ہو جائے عمر اس میں تمام ہو جائے. میم آغاز زندگی ٹھہرے دال پر اختتام ہو جائے. میم آغاز زندگی ٹھہرے دال پر اختتام ہو جائے. میں اپنے ظاہر انتہائی ادب کے ساتھ مکرمی عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام, حافظ قرآن, بہترین قاری قرآن, اور الحمدللہ بارے دیگر ہی نہیں بلکہ کئی مرتبہ اللہ رب العزت کے گھر کی حاضری بطور حاجی, ماشاءاللہ کئی حاجیوں کے سرپرست بن کر حضور نے 13 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی, اور اس 41-42 سال کی عمر میں 28 سال سے تراویح سنا رہے ماشاءاللہ. 28 مصلی ایسے بعمل عالم دین کی ہمیں مائیت نصیب ہو رہی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور چاہتا ہوں استقبال ہو عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی الحافظ القاری الحاج مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت زندہ باد. دینا مدثر بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انتہائی ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ جو موضوع مجھے محترم جناب صاحب خانہ میرے بھائی عمران قریشی صاحب نے دیا ہے, میں اسی پر گفتگو کروں گا. لیکن گزارش یہ ہے کہ ذرا توجہ کے ساتھ بغور سماعت فرمائیے گا, اور دل یعنی ظاہری کانوں کے ساتھ ساتھ دل کے کانوں سے بھی سماعت فرمائیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں, تشریف فرما ہے مجھ سے پہلے جو نعت خوانی فرما رہے تھے, عالمی شہرت یافتہ نعت خوان خورشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے صاحبزادے حسان بن خورشید جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور محترم جناب سید سلمان گل صاحب زیدہ مشتہور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور اپنی مثال آپ ہیں ماشاءاللہ. اور محترم جناب یہاں کے عالم دین ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سید زادے بھی ہیں. محترم جناب سید میر حسین صاحب زیدہ مشتہور تشریف فرما ہے, اور بانی مسجد بیت الکرم ماشاءاللہ, اور کئی دینی کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اور ہمارے بزرگ محترم جناب سراج الدین قریشی صاحب جن کی خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ماشاءاللہ. یہ جہاں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ میں جہاں لائن کہاں سے شروع ہوتی ہے, تو ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے لائن شروع ہوتی ہے. تو محترم جناب سراج الدین قریشی صاحب ان افراد میں سے ماشاءاللہ, علماء میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے علماء میں بیٹھے ہوئے ہیں, دینی کام ہے ان کے ماشاءاللہ. اور پھر یہاں اگر USA کا نام آئے یا نیو یارک کا نام آئے اور ہمارے اقبال کنڈکٹر صاحب کا نام نہ آئے تو ایسا ہو نہیں سکتا ماشاءاللہ. ہر وقت عشق مصطفیٰ میں آپ کو چوکنا نظر آئیں گے, ہر وقت عشق مصطفیٰ میں محبت مصطفیٰ سے لبریز نظر آئیں گے, اور جہاں بھی محبت مصطفیٰ کی بات ہو وہاں سب سے آگے قطار میں کیوں میں آپ کو نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمام دینی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہاں پر تشریف لائے. میں نے
دوپہر میں محترم جناب عمران قریشی صاحب کو میں نے میسج کیا, میں نے کہا اقبال بھائی کو آپ نے دعوت دینی ہے, تو انہوں نے کہا میں دے چکا ہوں, تو ماشاءاللہ پہلے سے دے چکا ہوں. تو پچھلے سال میں نے تعارف کروایا تھا ماشاءاللہ. میں حسن صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائے, سلمان گل صاحب بھی یہاں تشریف لائے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اقبال بھائی خصوصی شکریہ کہ ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سب کا آنا یہاں پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ محفل وہ محفل ہے, نہ آپ خود آئے نہ میں خود آیا, نہ آپ کو کسی نے بلایا. بات صرف اتنی سی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توجہ رکھیے گا. قال الله عز وجل في القرآن العظيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑ ہاتھ درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین محترم, جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے, جب مین اسٹریم میڈیا تھا تو اس وقت ظاہر ہے کہ ہر کوئی میڈیا پر آ نہیں سکتا تھا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, جو وہاں نہیں آ سکتا تو وہ اپنے کمرے میں قید ہو کر, کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, لوگوں کو نبی علیہ السلام کے راستے سے ہٹانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں لوگوں میں, نوجوان نسلوں میں کنوے کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی اس کو آبزرو نہیں کرتا, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں, جس کی جو مرضی ہے وہ آ کر سوشل میڈیا پر کہہ جاتا ہے. ہمارا نوجوان اسے سنتا ہے اور ذہن بگاڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھاتے کہ میلاد مناتے کیوں ہیں. ہم 11ویں شریف مناتے ہیں, اپنی اولاد کو سکھا کر نہیں جاتے کہ ہم 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں. جب یہی نوجوان عمر بڑھتی ہے, کوئی بھی آ کر ان کے ایمان کو ڈگمگا جائے, کوئی بھی آ کر ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈال دے, تو آسانی کے ساتھ ہمارے نوجوان نسل کو بہکا کر چلا جاتا ہے. تو یہ علم ہونا چاہیے. اب کوئی آپ سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جی یہ میلاد شریف کہاں سے آ گیا, یہ میلاد کی محفل کہاں سے آ گئی. ارے احمق بے وقوف, تجھے نہیں پتا کہ میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد کہہ دیں یا مولد کہہ دیں, مطلب ایک ہی ہے. جب ہم کہتے ہیں میلاد النبی یا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ولادت کا دن یا ولادت کی تاریخ یا ولادت کے مہینے کو سیلیبریٹ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تاریخ کو, اس وقت کو بیان کرنا, خوشی کا اظہار کرنا. کوئی آپ سے پوچھے کہ سب سے پہلے میرے نبی علیہ السلام کا مولد کس نے منایا, تو آپ برملا یہ کہہ سکتے ہیں
سوشل میڈیا پر کہا جاتا ہے یہ کس نے منایا بھائی؟ کون ہے منانے والا؟ کسی نے نہیں منایا، یہ بدعت ہے معاذ اللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے منایا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تیسرے پارے میں آ جائے، اور تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے۔ قرآن کریم میں 2 میثاق کا ذکر ہے، جمع مواثیق کے لیجیے، 2 میثاقوں کا ذکر ہے۔ میثاق کہتے ہیں پکا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا 90 پارے میں جو میثاق ربوبیت یا میثاق الوہیت کہلاتا ہے۔ دوسرا میثاق لیا جس کا ذکر تیسرے پارے میں ہے، یہ میثاق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ ذرا سنیے گا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ میثاق توحید میں سارے انسانوں کی ارواح، اس میں مسلم غیر مسلم سب شامل تھے، ماننے والے نہ ماننے والے سارے شامل تھے۔ لیکن جب میثاق نبوت، میرے نبی کی نبوت اور رسالت کے میثاق کی باری آئی تو پھر غیر مسلموں کو ہٹا دیا گیا، عام مسلمانوں کو بھی اجازت نہیں تھی۔ میثاق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کائنات کی بہترین مخلوق یعنی جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں اور اس کے رسول عظام علیہ السلام ہیں، صرف ان کو آنے کی اجازت ملی۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہر محفل کا ریزن ہوتا ہے کہ بھائی یہ محفل کیوں سجائی گئی، اس کا ریزن ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا گیارہویں شریف، یا کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو ہر میٹنگ کا ریزن پیش کیا جاتا ہے کہ یہ میٹنگ کیوں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں یہ جلسہ ہے نا، سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن وہ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں تھا، وہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول اعظام موجود ہیں۔ اور محفل سجانے کا مقصد، محفل سجانے والا کون؟ میرا رب ہے۔ محفل سجائی میرے رب نے۔ پروٹوکول تو دیکھیں، یہاں پر محفل سجائی عمران صاحب نے، ان کے والد صاحب نے، وہاں محفل سجائی میرے رب نے، اور انوائٹ کیا کن کو؟ عام انسانوں کو نہیں، عام مسلمانوں کو بھی نہیں، آنے والے سارے انبیاء اور سارے رسول ہیں علیہ السلام۔ اچھا، اس سجانے کا مقصد کیا ہے؟ سجانے کا مقصد کیا تھا؟ خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رب تو بتا قرآن میں کہ محفل سجانے کا مقصد کیا تھا، یہ جلسہ بلانے کا مقصد کیا تھا، سارے نبیوں کو انوائٹ کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ کہاں سے ہوا، کس نے منایا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا جی، اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ ما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم سب کو ایک وعدہ میں تم سے کروں گا اور ایک وعدہ تم سب نے مجھ سے کرنا ہے۔ جو میں وعدہ تم سے کر رہا ہوں، ما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ تم سب کو اپنے اپنے دور میں نبی اور رسول بنا کر بھیجوں گا، کتاب اور حکمت بھی عطا فرماؤں گا، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کیا کرنا ہے کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم سب سے آخر میں میرا نبی آئے گا، یہ بھی سن لو، آئے گا سب سے آخر میں، لیکن ہوگا وہ اول بھی آخر بھی، آئے گا سب سے آخر میں، لیکن کائنات کا بزم کائنات کا عظیم دلہا وہی ہوگا، آئے گا سب سے آخر میں، لیکن کائنات اگر سجی ہے تو اسی کی بنا پر سجی ہے، اسی کی وجہ سے سجی ہے۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئے گا سب سے آخر میں، لیکن اول بھی ہوگا آخر بھی ہوگا، سبحان اللہ، بس میں کائنات کا دولہا بھی وہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی محفل سجتی ہے نا تو اس میں ایک چیف گیسٹ ہوتا ہے، توجہ ادھر رکھیے گا، توجہ ادھر رکھیے گا۔ ہر آنے والا، اس میں بہت مقررین ہوتے ہیں،
بہت ناتخواں حضرات ہوتے ہیں, نقیب حضرات بھی ہوتے ہیں, سارے اپنے اپنے وقت پر منچ پر آتے ہیں, ڈائس پر آتے ہیں, اپنی اپنی بات کہتے ہیں, لیکن سارے مشترکہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نعت پڑھ رہا ہوں, لیکن تم جس کو سننے کے لیے آئے ہو وہ سب سے آخر میں آئے گا. میں تقریر کرنے کے لیے تمہارے سامنے تو آیا ہوں, لیکن جس کو دیکھنے کے لیے, جس کو سننے کے لیے تم بےتاب ہو رہے ہو وہ سب سے آخر میں آئے گا. جس کے لیے محفل سجی ہے, جس کے تم سب منتظر ہو, وہ ضرور آئے گا. تو کائنات جن کے لیے سجی, لولا کلمہ خلقت الافلاق, پیارے تو نہ ہوتا تو میری کائنات کو نہ سجاتا, زمین و آسمان پیدا نہ فرماتا, پیارے اگر تو نہ ہوتا. تو ہر آنے والے نے جن کا ذکر کیا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک, ہر آنے والا اپنے اپنے دور میں نبی بن کر آیا, رسول بن کر آیا, لیکن لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ یہ وعدہ پورا کر کے گیا ہے, کیونکہ میرے رب نے وعدہ لیا کہ ہوگا تمہارا دور نبوت, ہوگا تمہارا دور رسالت, لیکن لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تم اپنے اپنے دور میں میرے آخری نبی پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی نبوت کا اعلان کر کے بھی جاؤ گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خدا ہے میرے نبی کا ذاکر, یہ ذکر کبھی نہ ختم ہوگا. ازل سے ہے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے, سجی رہے گی, یہ ختم نہیں ہو سکتی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, محفل سجانے والا میرا رب تھا, جن کو انوائٹ کیا گیا وہ سارے انسانوں میں جو سب سے بہترین ہیں, انبیاء اور رسل اعظام علیہ السلام وہ ہیں. ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا یہ تھا ثم جاءکم رسول مصدق. جاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ آیا. اگر عربی میں ہے جاء, اور ہم کہتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ, یا ہم کہتے ہیں کہ آ گئے مصطفیٰ آ گئے, یہ سارا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. ثم جاءکم, ایجنڈا کیا تھا کہ میرا آخری نبی تم میں آئے گا, تم سب کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا, تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نبوت کا اعلان بھی کرنا ہے. تو ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں میرے نبی علیہ السلام کی نبوت کا اعلان فرمایا. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے میرے رب خانہ کعبہ تیرے کہنے پر بنا لیا, تیرے حکم پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی, فرما تو لی, تعمیر تو کر لی, اب ان میں سے اپنی طرف سے ایک رسول بھیج جو اس خانہ کعبہ کو آباد کرنے والا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے صرف دعا نہیں فرمائی, بلکہ بنی اسرائیل کو نام بتا کر گئے, اپنی نبوت کا, اپنی رسالت کا مقصد بھی بیان کر کے گئے کہ میں تمہاری طرف, یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, میں تورات کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں. اور دوسرا مقصد میرا کیا تھا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, میری رسالت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں تمہیں میرے بعد آنے والے ایک نبی جن کا نام احمد ہوگا ان کی آمد کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. اسی لیے فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ, میں ابراہیم کی دعا ہوں اور میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں کہ جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا. اللہ اکبر. تو سب سے پہلے, اب مجھے جواب دیجیے گا, توجہ ادھر رکھیں, سب سے پہلے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کس نے سجائی؟ بلایا کس کو تھا؟ سارے انبیاء. اور ایجنڈا کیا تھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کوئی پوچھے کہ سب سے پہلے میلاد کی محفل کس نے سجائی تو بولیے گا, دھڑے سے بولیے گا. سب سے پہلے میلاد النبی علیہ السلام کی محفل میں آئے کون تھے؟ شریک کون تھے؟ سارے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام. اور کس کا میلاد بیان ہو رہا تھا؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا آئیے حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، بحقی کی حدیث ہے اور بڑی واضح حدیث ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر پوچھا کہ ما اجلسکم. بحقی میں بھی حدیث پاک موجود ہے، ڈھونڈتے رہیے گا. میں جس کو کہنے جا رہا ہوں کہ جو کہتا ہے نا کہ یہ کہاں سے آیا، اس کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ ڈھونڈ کہاں سے آیا. بحقی میں بھی ہے، شعب الایمان میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. ما اجلسکم، کہ تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے، تمہیں کس چیز نے بٹھایا. میں آپ سے پوچھوں آپ لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں، اور جواب دیں گے نا کہ کیا ریزن ہے، what the reason، کیا ریزن ہے. تو انہوں نے کہا کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدینا للاسلام ومن علینا بک. یہ الفاظ سنیے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، نمبر 2 ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، اور اس بات پر ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کو ہم میں مبعوث فرما کر ہم پر احسان فرمایا، اس احسان کے نتیجے میں ہم شکر ادا کر رہے ہیں. ومنا علینا بک، ومنا علینا بک. یا رسول اللہ آپ کو رب تعالیٰ نے بھیجا نا تو ہم پر احسان فرمایا، تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس پر حلف لیتے ہو، قسم کھا سکتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم حلف لیتے ہیں کہ ہم اسی کام کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حلف اس لیے نہیں لیا کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے. میرے صحابہ کرام جو بات فرمائے، جن کے لیے رب تعالیٰ فرمائے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو بات ختم ہو گئی. یہاں پر بات ہم تک پہنچی کہ میں نے قسم اس لیے نہیں کھلوائی کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں، بلکہ قسم اس لیے دی ہے کہ اس وقت میں تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں. خوشخبری کیا ہے؟ تم یہاں بیٹھ کر میرے یہاں پر آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو. ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور میرا اللہ تم پر فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرما رہا. تم یہاں بیٹھے آقا علیہ السلام کی میلاد کا ذکر کر رہے ہو نا، تو رب کریم اس وقت تم پر میرے نبی کے فرمان کے مطابق فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرما رہا. تو نبی علیہ السلام کا میلاد تو صحابہ کرام نے اس طرح ذکر کیا ہے. مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو کبھی ان کی رینج میں نہ آنا، وہ تمہیں اپنی رینج میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. الٹی سیدھی بات کر کے نا، الٹی سیدھی باتیں کر کے تمہیں اپنی رینج میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ایسی بات کرے کہ جس بات سے تم اللہ کے نبی سے دور ہو رہے ہو، تو خدا کے واسطے اس کی بات نہ سننا نہ سنانا. یہاں سے سننا یہاں سے نکال کے ختم کر دینا کہ اس کی بات کی وقت ہمارے نزدیک پاؤں سے بھی زیادہ نہیں ہے. ٹھوکر پر مارنا اس کی بات، جو بات ہمیں اللہ کے رسول سے دور کر دے. اچھا پھر کہا جاتا ہے کہ یار یہ صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہو، تم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس کا جواب میں آپ کو عرض کروں، اس کا جواب میں عرض کروں کہ قرآن کریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سن لو میرے نوجوانوں، قرآن کریم ہے کہ اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجو. اس آیت میں کہیں پر یہ ہے کہ امیر حسین صاحب یہاں پر تشریف فرمائے، عالم دین ہے. اس آیت کریمہ میں کہیں پر یہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھنا ہے، کہیں پر بتائیں مجھے، جواب دیں. نہیں ہے نا؟ کہیں پر یہ کھڑے ہو کر پڑھنا نہیں. اگر یہ ہوتا کہ بیٹھ کر پڑھنا تو ہم پھنس جاتے ہیں. اگر یہ ہوتا کہ ہم کھڑے ہو کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھنا تو ہم بیٹھ کر نہ پڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر درود و
السلام کو اتنا آسان فرمایا کہ اس سے مطلقاً بیان فرمایا. المطلق یجری علی اطلاقی، تم جس حال میں ہو، تمہارے دل میں محبت مصطفیٰ ہے، تم بیٹھے ہوئے ہو تب بھی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں تم تو سلام پڑھ سکتے ہو، تم لیٹے ہوئے ہو تب بھی پڑھ سکتے ہو، تم کھڑے ہوئے ہو تب بھی پڑھ سکتے ہو. قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ مطلق ہے، جس طرح آپ کہیں گے اس طرح عمل ہو جائے گا. ہاں اتنا ضرور ہے، ہم جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں ہم ان کو برا بلا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں محبت کی بات ہے. میرا والد آ جائے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میرا استاد آ جائے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میرا شیخ آ جائے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو نبی کا ذکر ہو جائے تو کھڑا نہ ہو. نبی کا ذکر اتنا ہلکا ہے. نعرے تکبیر. ارے اس نبی کے ذکر پر ہم اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لگائے نعرہ لگائے. نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ یہ ذکر وہ ذکر ہے، اس کا فقط احترام نہیں بلکہ اس ذکر پر ہم مرنے تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ وہ ذکر مصطفیٰ. اپنے والد کے ذکر پر، اس کی آمد پر کھڑے ہو جاؤ، اپنے شیخ کی آمد پر کھڑے ہو جاؤ، بڑے بھائی کی آمد پر کھڑے ہو جاؤ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو کھڑے ہونے کو بدعت کا ہو. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آؤ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل بھرے ہوئے ہیں. میری بات کو غور سے سننا. دلائل بھرے ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں، لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ تم اپنے والدین کا، اپنے پیرنٹس کا برتھ ڈے مناؤ تو اس پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اپنی وائف کا برتھ ڈے مناؤ تو اس پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اپنی اولاد کا برتھ ڈے مناؤ تو کوئی کچھ نہیں کہتا، اپنے پیارے مصطفیٰ کا میلاد مناؤ تو اس پر سوال پیدا کرتے ہو کہ پروف لاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدقسمتی کی کوئی اور بات نہیں ہے. میں یہ بات دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، دلائل بہت ہیں اور اس پر بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں کہوں گا کہ نبی علیہ السلام کا میلاد منانے کا وقت آئے تو بغیر دلیل کے میلاد مناؤ. ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو پوری زندگی، پوری حیات طیبہ ہمارے لیے کڑتے رہے، ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے، آج ان کے میلاد پر تم کہتے ہو کہ دلیل لاؤ. ہمیں کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم بغیر دلیل کے میلاد مناتے تھے، مناتے ہیں، اور تا قیامت حشر تک ہم ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ستائیں دردوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، چہرہ والضحیٰ، مرحبا مرحبا. سبحان اللہ. اچھا پھر کہتے ہیں کہ یہ نعتخوانی کرنا قرآن کریم میں آپ کو قرآن و حدیث سے جواب دے رہا ہوں. یہ ورفعنا لک ذکرک. توجہ ادھر رکھیے، توجہ ادھر رکھیے، ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی. بات نہ کرے، توجہ ادھر رکھیے. نعتخوانی کرنا، نعت کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنا. اچھا بہت سے لوگ نا آمیزش کر دیتے ہیں، خلط ملت کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی تعریف کو نعت کہتے ہیں، اولیاء کاملین کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی تعریف کو مناقب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خلط ملت نہ کریں. اور میں معذرت کے ساتھ میں اس نعتخوانی کو نعتخوانی نہیں مانتا جو ڈمڈکے کے ساتھ ہو، جو پیچھے میوزک کے ساتھ ہو، آوازوں کی آمیزش ہو، اور ایک
خدا نہ خواستہ ناچتے کودتے ہوئے اسے پڑھا جائے، میں اس ناتخوانی کو ناتخوانی نہیں مانتا. یہ ناتخوانیاں پھر وہ ہیں کہ ہماری بدنامی کا سبب بنتے ہیں. میں وہ ناتخوانی مانتا ہوں کہ زباں ہو جب محو توصیف و جب زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، دھڑکنے جب بنے صلی علی تو نعت کہتا ہوں. میں اس کو نعت مانتا ہوں، جو نعت ابھی پڑھی گئی میں اس کو نعت مانتا ہوں. ادب و احترام کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت پڑھی جائے. یہ نعتخوانی وہ ہے جو صحابہ کرام نے بھی کی. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا. ذکر مصطفیٰ کی بلندی نعت مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے. لَعَمْرُكَ، پیارے تیری زندگی کی قسم یہ نعت مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پیارے تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری پیاری پیاری چھا جانے والی زلفائے معمرہ کی قسم، یہ نعت نبی نہیں تو اور کیا ہے. الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کشادہ نہیں فرمایا، یہ نعت مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے. قرآن کریم میں ہر جگہ یہ آپ دیکھیں تو نعت مصطفیٰ کو نظر آئے گی. اور تقریباً 55 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نعت مصطفیٰ نظم کے انداز میں پڑھی ہے. نثر کے انداز میں الگ چیز، نظم کے انداز میں 55 کے قریب صحابہ کرام نے پڑھی. ٹھیک ہے نا، 55 کے قریب. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نعتخوانی فرماتے تو میرے آقا علیہ السلام ممبر بچھا دیا کرتے، چادر شریف ان کو تحفے میں دیا کرتے. حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قل بفضل اللہ فاق، اے عباس اے میرے چچا آج جو میری بارگاہ میں کہنا ہے کہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے منہ کو سلامتی عطا فرمائے. یہ تا قیامت نعتخواں کو جو اصل نعتخواں ہیں ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی کہ تم نعت پڑھو اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سلامتی عطا فرمائے. تم کہتے ہو کہ نعت کس نے پڑھی؟ جاؤ صحابہ کرام سے پوچھو کس نے پڑھی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھو کس نے پڑھی. پھر کہتے ہیں کہ جی یہ جو میلاد مناتے ہیں نا، میلاد مناتے ہیں تو یہ روشنی کا اہتمام، یہ جھنڈوں کا اہتمام یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے کیا؟ بڑے دھڑلے سے کہا جاتا ہے. میں مختصر عرض کر رہا ہوں کس نے کیا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجاب دور فرمائے، پردے دور فرمائے، اور میں مکہ مکرمہ میں تھی اور میں نے ملک شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. رک جائیے. میرے نبی کے علم پر اعتراض کرنے والے، میرے نبی کی بصارت پر اعتراض کرنے والے، ذرا میں یہاں پر کہوں گا ان کو کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی والدہ ہیں. میرے نبی فقط ان کے وجود اقدس میں آئے تو ان کی بصارت اتنی تیز ہو گئی کہ مکے میں ہیں اور شام کے محلات سیدہ آمنہ دیکھ رہی ہیں. جن کے وجود میں آئے ان کی بصارت اتنی تیز ہو گئی تو میرے نبی کی بصارت کا عالم کیا ہوگا. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر کروڑوں درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو یہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس وقت سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، ایک بیت المقدس کی چھت پر، اور ایک مشرق و مغرب میں. تو بس کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ 3 جھنڈے لگانے والا کون تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پتا ہے نا؟ جبریل. کس کے حکم پر؟ کس کے حکم پر؟ میرا قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. انسان کبھی خطائیں کر لیتا ہے، نافرمانی کر لیتا ہے، فرشتے نہیں کر سکتے. وہ فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ جو حکم دیا جائے اسے پورا کرتے ہیں. تو ولادت مصطفیٰ کے وقت جو 3 جھنڈے دیکھے
تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے لگائے کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ولادت مصطفیٰ پر جھنڈے لگے تو آج ہم اس کی یاد میں اگر جھنڈے لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے, یہ فرشتوں کی سنت ہے. آئیے صحابہ اکرام کی سنت ہی بتاتا ہوں. بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے, 100 اونٹوں کا لالچ تھا. نبی علیہ السلام ہجرت فرمانے پیچھے پیچھے آ گئے, لیکن جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ انور ایسا تھا نا, جو بھی دیکھتا آپ پر فریفتہ ہو جاتا. جب دیکھا فریفتہ ہو گئے, بھول گئے کس لالچ میں آئے تھے, اسلام میں داخل ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. تو یا رسول اللہ اور آپ کے ساتھ افراد بھی تھے. یا رسول اللہ ایسے نہ جائیں, ایک جھنڈا ہونا چاہیے, ایک جھنڈا ہونا چاہیے. آقا نے فرمایا کر لو. کپڑا نہیں تھا جھنڈے کے لیے تو چھوڑ دیتے نا, کیونکہ جھنڈا جو ہے کسی قوم کے لیے, کسی اس کے لیے فخر کی علامت ہے, عزت کی علامت ہے, احترام کی علامت ہے. مدینہ شریف جا رہے ہیں, کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ ہونا چاہیے. فرمایا ٹھیک ہے. اب جھنڈے کے لیے کپڑا نہیں مل رہا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرے آقا فرماتے چھوڑ بریدہ, ہم ایسے ہی چلتے ہیں. یا بریدہ کہتے کہ چھوڑ دے یا رسول اللہ, اب نہیں مل رہا تو کیا کریں, چلتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, اپنے سر سے جو پگڑی پہنی تھی وہ اتاری اور اس میں سے جھنڈے کے لیے کپڑا علیحدہ کیا اور اسے بلند کیا اور آقا علیہ السلام کی معیت میں مدینہ منورہ میں داخل اچھا اب جھنڈے کا بیان تو ہو گیا. تو کہتے ہیں یہ چراغاں یہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں جب آقا علیہ السلام کا داخلہ تھا نا, اہل مدینہ بڑے خوش تھے, اہل مدینہ بڑے خوش تھے. اور میں نے پڑھا کہ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ فِي الطَّرِيقِ. توجہ ادھر رکھیں کہ آدمی اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور لڑکے راستوں میں پھیل گئے, اور ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ جاء محمد جاء رسول اللہ, آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آئے اللہ کے رسول. مدینہ شریف میں آ رہے ہیں تو وہ ان کی زبانوں پر جاء محمد جاء رسول اللہ, اور طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج وہ مدینہ منورہ کی آمد کی خوشی میں وہ پڑھ رہے ہیں. آج اگر ہم میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں آ گئے مصطفیٰ آ گئے, مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ پڑھیں تو یہ اہل مدینہ کی سنت ہے, صحابہ اکرام کی سنت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا جی چراغاں, میں نے پڑھا کہ اہل مدینہ نے نا اتنا اس وقت چراغ جلائے تھے, روشنی کا اہتمام اس دور کے اعتبار سے کیا تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ رات میں دن کا گمان ہوتا تھا, رات میں دن کا گمان ہوتا تھا. مدینہ منورہ آمد کی خوشی میں ہم دنیا اندھیرے میں تھی, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, جن کی آمد سے پہلے دنیا اندھیر تھی, جن کی آمد سے روشنی ہوئی, ان کے نور کی روشنی, نور ہدایت کی روشنی پورے کائنات میں پھیلی. ہم ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے روشنی کا اہتمام کریں تو یقیناً یہ صحابہ کرام کی سنت ہے, اہل مدینہ کی سنت ہے. اب آئیے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو میں بتا چکا ہوں, اس میں ایک اور چیز ہے, ایک اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدہ خاتون جنت نہیں ہے, یہ دوسری فاطمہ کی بات ہو رہی ہے. وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی دور کی رشتہ دار ہے. کہتی ہیں کہ میں ولادت مصطفیٰ کے وقت گھر میں موجود تھی. سنیے گا, گھر میں موجود تھی. فرأیت البیت, تو میں نے گھر دیکھا تو فرمایا کہ قد امتلأ نورا, فرمایا کہ پورا گھر میں نے دیکھا کہ جب ولادت مصطفیٰ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے پورے گھر میں نور بھر دیا تھا, نور کی روشنی تھی. اور فرمایا کہ ستاروں کو دیکھا, ورأیت النجوم,
تدنو بہا، وہ اتنے قریب ہو رہے تھے کہ مجھے ڈر ہوا کہ ستقعوا علیہ، کہیں ہم پر گر نہ جائیں. ستارے اتنے قریب آ چکے تھے. کس کی خوشی میں؟ ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں. ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں ستارے قریب آ چکے. ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں پورے گھر کو اللہ رب العالمین نے نور سے بھر دیا. تو آج ہم اس میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اگر اہتمام کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس میں کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہ آنا، کبھی بھی کسی کی باتوں میں آنا. پھر کہتے ہیں کہ جی یہ کیونکہ شیطان ہوتا ہے نا، وہ کبھی اپنا راستہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ کبھی ہار نہیں مانتا. پھر اسے کارندے بھی ہار نہیں مانتے. میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، نہ میری عادت ہے، سب جانتے ہیں. لیکن جب دل بھر آتا ہے نا کہ میرے نبی علیہ السلام پر بات کرتے ہیں تو پھر دل بھر آتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے کہ یار جواب دیا جائے. ہمارے نوجوان نسل کو جو ہے وہ بگاڑ رہے ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. شیطان جس طرح چھوڑتا نہیں ہے. آپ اگر نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ، وہ آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکے گا، وہ پھر یہاں سے آ جائے گا، آپ سے ریاکاری کروائے گا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ دیتے ہیں نا، پھر نہیں روکے گا. پکے ہے نا، نہیں روکے گا، آپ سے ریاکاری کروائے گا، آپ سے دوسرا گناہ کروا دے گا جس سے وہ نیکی ضائع ہو جائے. تو شیطان چھوڑتا نہیں ہے. تو اب وہ کیا کہے گا کہ جی اسلام میں 2 عیدیں ہیں، اسلام میں 2 عیدیں ہیں، تیسری تو ہی نہیں ہے. اچھا ہمارا نوجوان سنتا ہے، بولتا ہے ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، سبحان اللہ، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا نا، پتہ ہی نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ کون سی؟ نہیں ہاں یہ بات صحیح ہے. دیکھیں اسلام میں 2 عیدیں ہیں، یہ بات غلط ہے بالکل. یہ صحیح ہے ہی نہیں ہے کہ اسلام میں 2 عیدوں کا تصور ہے. ایک تو عید الاضحیٰ ہو گئی، عید الفطر ہو گئی. الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ ایمان والوں کے لیے عید ہے. جب ہم نے وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، تو فرمایا کہ فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. وفیہ قبضہ، اور اسی میں آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی. اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی 12 وفات. یاد رکھیے گا کہ وفات کا غم دائمی نہیں ہوتا. 3 روز کا غم ہوتا ہے بیوہ کے لیے، 4 مہینے 10 دن کا غم ہوتا ہے، اس کے بعد بیوہ کے لیے بھی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وفات کا غم دائمی نہیں ہوتا. اگر یہاں وفات کا غم دائمی ہوتا تو میرے مصطفیٰ فرماتے کہ جمعہ ایمان والوں کے لیے عید کا دن نہیں ہے، غم کا دن ہے. یہ تخلیق ہوئی تھی لیکن روح بھی اسی روز قبض ہوئی نا. تو یہاں پر تخلیق آدم کی بات بھی ہوئی اور قبض روح آدم کی بات بھی ہوئی، لیکن روح کے قبض ہونے کے غم کو یہاں پر سامنے نہیں لایا گیا، بلکہ تخلیق آدم کی خوشی کو یہاں پر منایا گیا. جمعہ ایمان والوں کے لیے عید ہے اس لیے کہ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قبض آدم، اس کو نظر انداز کیا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ غم دائمی نہیں ہوتا. غائمی ہوتا نا تو آپ میں سے کوئی یہاں پر زندہ باقی نہ رہتا، ہر کوئی غم میں رہتا ہے. تو غم دائمی نہیں ہوتا، خوشی جو ہے دائمی ہوتی ہے. خوشی دائمی ہوتی ہے. دیکھیے رمضان ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے تو ہر سال خوشی مناتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ 1 مرتبہ ہوا، ہر سال ہم مناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے اسلام میں خوشی کا تصور کیا ہے. آئیے میں قرآن سے بتاتا ہوں. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، اے ہمارے رب، آسمان سے دسترخوان نازل فرما، اور جس دن تو دسترخوان نازل فرمائے گا نا اس کو ہم ہمارے اگلے اور پچھلے عید کا دن بنا لیں گے. کیا مطلب ہوا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی نعمت مل جائے تو اس دن کو عید کا دن بنا لیا جائے. اسلام میں یہ تصور ہے خوشی کا. جس دن عام نعمت ملی، دسترخوان عام نعمت ہے نا، آسمان سے آئی، تو عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ یا الہ العالمین اس دن کو ہم عید کا دن بنائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو جس دن نجات ملی تو آل یہود خوشی مناتے تھے. میری بات کو ذرا سمجھیے گا.
عام نعمت کے حصول کے دن خوشی منانا یہ عید کا تصور ہے، تو ذرا اپنے ایمان سے سوچئے کہ جس دن، جس مہینے میں، جس وقت تمام نعمتیں ہمیں جن کی وجہ سے اب تعالیٰ نے عطا فرمائی، ہمیں زندگی ملی کس کی وجہ سے؟ ہمیں والدین ملے کس کی وجہ سے؟ ہمیں اولاد ملی کس کی وجہ سے؟ ہمیں یہ سانسیں ملی کس کی وجہ سے؟ ہمیں کھانا ملا کس کی وجہ سے؟ ہمیں پینا ملا کس کی وجہ سے؟ ہمیں یہ شب و روز ملے کس کی وجہ سے؟ ہمیں قرآن ملا کس کی وجہ سے؟ ہمیں رمضان ملا کس کی وجہ سے؟ ہمیں رب تعالیٰ کی معرفت کس کی وجہ سے ملی؟ ساری نعمتوں کی اصل میرے مصطفیٰ ہے۔ عام نعمت کے جواب میں خوشی منانا چاہیے، تو پھر تمام نعمتوں کی جو اصل ہے وہ جس دن ہمیں ملی ہم خوشی نہ منائیں، ہم چراغاں نہ کریں، ہم اہتمام نہ کریں، تو پھر یہ کیسی خوشی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ بس میں آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا، میں نے چیدہ تقریباً باتیں بیان کرتی ہیں، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دل کو، یعنی آپ گھر کو سجاتے ہیں، یہ لائٹیں لگائی ہیں، سواریوں کو سجاتے ہیں، اپنے آفیسز کو، گھروں کو، ہر چیز کو سجاتے ہیں، لیکن یہ ایک عہد کریں کہ یہ ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی سجا لیں، اپنے دلوں کو سجائیں، اپنے دلوں کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی آماشگاہ بنائیں۔ اس دل کو سجائیں گے نا، اس دل کو محبت رسول سے لبریز کریں گے، تو پھر انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ کی طرف ہم آئیں گے۔ دیکھیں، دعوے کرنا کافی نہیں ہوتا، دعوے کیجیے میں منع نہیں کرتا، لیکن صحابہ کرام نے دعوے نہیں کیے تھے، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا تھا۔ اہل بیت اطہار نے دعوے نہیں کیے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط دعوے نہیں کیے تھے، نیزے پر اپنا سر چڑھا کر بتایا۔ جب دین کو ضرورت آئی نا تو نیزے پر سر چڑھا کر بتا دیا کہ دین کو جب نواز رسول کے سر کی ضرورت ہوگی تو اپنا سر بھی کٹوا دے گا، اپنی آل اولاد کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کروا دے گا، لیکن دین کو بچائے گا۔ تو دین کی جب صدا آئے تو ہمیں پھر اپنا تن من دھن قربان کرنے کا عزم بھی کرنا چاہیے۔ دعوے کافی نہیں ہوتے، اور میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ کردار کے، صرف باتوں کے غازی نہ بنے، باتوں کے غازی نہ بنے، کردار کے غازی بنے، عمل کے غازی بنے۔ آپ کا عمل گواہی دینا چاہیے، آپ کا عمل اس طرح گواہ ہو کہ جو بھی آپ کا عمل دیکھے تو کہے کہ غلام مصطفیٰ ہو تو ایسا ہو۔ وہ جو شعر پڑھا تھا نا، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ شعر پڑھنا چاہیے، لیکن ہم سے جان کسی نے نہیں مانگی۔ قبلہ علامہ صاحب، ہم سے جان کسی نے مانگی؟ کسی نے کہا ہے کہ اعلان جہاد کر دو؟ نہیں کہا نا کسی نے نہیں مانگی۔ ہم سے جو چیز مانگی نہیں جا رہی وہ دینے کو تیار ہے۔ سمجھدار ہے نا، کوئی مانگ نہیں رہا تو دے رہے، کوئی نہیں دے رہا۔ جو چیز ہم سے مانگی جا رہی ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم سے مانگا جا رہا ہے اتباع مصطفیٰ، ہم سے مانگی جا رہی ہے اتباع مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، جو ہم دینے کی بات نہیں کر رہے، جو ہم دے نہیں رہے۔ جان دینے کی بات کر رہے، جان دینی نہیں ہے، لیکن عمل مصطفیٰ جو ہمیں اپنی شریعت کو دینا ہے، اسلام کو دینا ہے، اس پر ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے اتباع مصطفیٰ کی طرف آئیے، عمل مصطفیٰ کی طرف آئیے۔ یہی ایک واحد راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کر آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ نہ سوچئے لوگ کیا کہیں گے، نہ سوچئے لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ یار میں یہ نماز پابندی سے پڑھوں گا تو فلاں کیا کہے گا، میں داڑھی رکھ لوں گا تو فلاں کیا کہے گا۔ آج خاتون خانہ کہتی کہ میں پردہ کروں گی غیر محرم سے تو فلاں کیا کہے گا۔ مت سوچئے، یہ سوچئے کہ میرا رب تعالیٰ کیا فرمائے گا، میرا رب تعالیٰ کے حضور کیسے کھڑا ہوں گا، میں نبی علیہ السلام کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا، یہ سوچئے۔ علماء اقبال نے کہا نا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔
کہ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں. بس روز محشر ایک میری عرض قبول کر لینا کہ میری رخصت قبول کرنا کہ میرا حساب نہ لینا. اللہ اکبر. ور حسابم را می بینی ناگزیر، کہ اگر میرا حساب لینا میرے رب تیری لیے ناگزیر ہو جائے. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، تو ایک کام یہ کرنا کہ میرے مصطفیٰ سے چھپا کر حساب لے. تو کیا نبی علیہ السلام کا سامنا کرنے کی ہمت ہے اس گیٹ اپ کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ؟ اگر نہیں ہے تو پھر سوچئے. ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر، طریقوں پر عمل کریں. اتباع مصطفیٰ اس طرح ہو کہ ہمیں نہ کہنا پڑے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ خود فرمائے کہ اسے چھوڑ دو، یہ میرا نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ. غلام ہے رسول کے، غلامی رسول میں، ہمیں نہ کہنا پڑے عشق مصطفیٰ زندگی، ہمیں نہ کہنا پڑے کہ ہم یا رسول اللہ آپ کے غلام ہیں. میرے مصطفیٰ فرمائے کہ فرشتوں چھوڑ دو اسے، یہ میرا غلام ہے. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، جب فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں اپنے پائے ناز سے، اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل وبا کے واسطے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ تعالی ہم سب کو اتباع مصطفیٰ عطا فرمائے اور اسی اتباع مصطفیٰ میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں محترم جناب عمران قریشی صاحب کا اور ان کے تمام برادران کا، ان کی والدہ گرامی محترم جناب سراج الدین قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے تمام گھر والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو اس محفل کی تمام برکتیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کہ میں جناب محترم المقام ہم سب کے بزرگ جناب سراج الدین قریشی صاحب کی جانب سے حضرت قبلہ عالمی مبلغ اسلام مفتی محمد سہیل رضا ندی صاحب، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب حسان بن خورشید اور اقبال بھائی اور دیگر حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کی اس بزم کو وقت دیا اور خوبصورت انداز سے اپنی اپنی عقیدتیں پیش کی. جس طرح آپ سب نے توجہ سے بیان سنا نا، اس طرح آخر میں توجہ سے صلاۃ و سلام بھی سنیں اور میرے ساتھ مل کے پڑھیں. پڑھیے رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کے معراج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے. پڑھیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. ساری زندگی ہمارے پیر و مرشد علامہ شاہ احمد دورانی نے یہی سلام پڑھا ہے، حضرت کا ان سے واسطہ بھی رہا ہے. تو سنیے ہمارے حضرت کیا کہتے تھے. حبیبی سیدی یا رسول اللہ، میرے آقا ہم سب کو طیبہ میں بلا لو، حسرتیں دل کی نکالو، ہم بدوں کو بھی نبالو، اپنے دامن میں چھپا لو. آواز بلند، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. یا رسول اللہ عاشق مائل کی سن لو، بانی محفل کی سن لو، سامعی کے دل کی سن لو، اکبر
سن لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جو محمد درمیان اولیاء غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء یا الہی واسطہ پلک رسول یہ سلام آج دانا او قبول اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. تشریف رکھیے حضرت دعا صلی اللہ سیدنا مولانا محمد. اس کی ختم بھی ہوگا. سبحان اللہ میں نکال سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے پیسے تو نکال. سبحان اللہ اب رکھ لینا اپنے وہاں سے. کیا میرا نہیں ہے یہ ادھر لگانا پڑے گا. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعبادتنا وتسابيحنا وتهليلنا ومناجاتنا وسلامنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين. اے الہ العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اے الہ العالمین اس میں تیری تعریف کی گئی، تیری حمد بیان کی گئی، تیرے محبوب علیہ السلام کی نعتیں پڑھی گئی، تیرے اولیاء کی، تیرے محبوب کے صحابہ اہل بیت کی مناقب پڑھی گئی. یا الہ العالمین اس سب کا سب پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. لیکن الہ العالمین اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اس کا ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حقیقتاً تحفتاً پیش کر کے ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، تمام ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین، کل مذاہب کے جمیع ائمہ مجتہدین کو پیش کر کے بالخصوص اس کا ثواب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خواجہ غریب نواز شیخ شہاب الدین سہروردی خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہم کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. بالخصوص اس کا ثواب حاضرین کے جتنے عزیز و اقربا تیری بارگاہ میں ایمان کے ساتھ آئے سب کو ایصال کرتے ہیں. قبول فرما. بالخصوص اس کا ثواب
یا الہ العالمین صاحب خانہ محترم جناب عمران قریشی صاحب کے خاندان کے جتنے عزیز و قربا تیری بارگاہ میں پہنچے، یا الہ العالمین ان سب کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما، سب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، ان خالی ہاتھوں کو، یہ خالی جھولیاں ہیں، ان خالی جھولیوں کو اپنے فضل و کرم کی بارشوں سے مملو فرما دے۔ یا الہ العالمین اے مالک و مولا ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، ایک تمناؤں کو مکمل فرما۔ یا الہ العالمین جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، تکلیف میں ہے مصیبت میں ہے، یا الہ العالمین سب کی تکلیفیں مصیبتیں دور فرما، تو جہاں کی خوشیاں رحمتیں برکتیں نصیب فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہاسپٹلز میں، جہاں کہیں جس قسم کی بیماری میں ہے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگدستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرضداروں کو بار قرض سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سببوں کو اسباب مہیا فرما، جن گھروں میں جوان بیٹیاں بہنیں بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما۔ اے الہ العالمین جو گھروں سے روٹھے ہوئے ہیں واپس لوٹنے کی توفیق نصیب فرما، جو یہاں پر امیگریشن کے مسائل میں ہے، قانونی مسائل میں ہے، سب کے مسائل حل فرما، سب کی قانونی مسائل دور فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے عمران قریشی صاحب، ان پر، ان کے گھر والوں پر، ان کے تمام جتنے برادران ہیں، یا الہ العالمین ان سب پر، ان کی آل اولاد پر، اور بالخصوص ان کے والدین پر، اور بالخصوص ہمارے محترم جناب سراج الدین قریشی صاحب، یا الہ العالمین ان پر خصوصی فضل و کرم فرما، اس پورے خانوادے پر۔ غلام قادر صاحب بیمار ہیں، ان کے داماد ہیں، اور معراج الدین صاحب جو ان کے صالح ہیں بیمار ہیں، یا الہ العالمین ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان کو سراج الدین قریشی صاحب کو بھی اور ان کے گھر والوں کو سب کو صحت عافیت ایمان کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، ان کا سایہ پورے خانوادے پر دائر قائم و دائم فرما۔ یا الہ العالمین اس پورے خانوادے کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شر سے، ساحروں کے سحر سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے محفوظ و معمون فرما۔ اے الہ العالمین سب کی خیر فرما۔ ہمارے محترم جناب حضرت علامہ مولانا میر حسین صاحب یا تشریف فرما ہے، اے الہ العالمین سادات میں سے مالک مولا ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما، ان کے علم و فضل سے سب کو مستفیض و مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین اقبال کنڈکٹر صاحب یا تشریف فرما ہے، اے الہ العالمین ان کی ساری کوششیں، ساری سعی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عشق رسول میں جتنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے الہ العالمین سب کی خیر فرما۔ ہمارے عبداللہ صاحب کے جو ماموں ہیں، یا الہ العالمین اور ان کی جو نانا نانی ہیں، ان کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہر بیماری دور فرما، سب کی بیماریاں دور فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے عمران بھائی کے بچے عبداللہ اور عبدالشکور اور جتنے بچے ہیں عبد الرحمن، سب پر خصوصی فضل و کرم فرما۔ ان کی جتنے بھائی ہیں عمران بھائی کے، ان کی جتنی اولادیں ہیں سب پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، سب کی خیر فرما، سب کی رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے الہ العالمین سب کو ہر قسم کے آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرما۔ بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما۔ ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ یا الہی بحق بنی فاطمہ بالقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ساتھ ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا، حق لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب کی عمر دراز اللہ آمین۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ ہم سب الحمدللہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے۔ ان کی ہمت ہے، اتنا سفر مسلسل انتھک سفر فرما رہے ہیں یہ بھی، اور ہمارے ثنا خان حسان بن خورشید بھی، اللہ تعالیٰ لوگ اور ہمت عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کا سایہ دراز رہے، حضرت کی طرف سے دعا۔
فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو فتح الہ العالمین دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان آباد ہیں سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عراق کے، شام کے، یمن کے، کشمیر کے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما. اس وقت یہود یا الہ العالمین جو ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، بچیاں خواتین شہید ہو رہی ہیں، بزرگ کو شہید کیا جا رہا ہے، یا الہ العالمین تو ان سب کو اپنی امان عطا فرما. جو شہید ہو چکے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. جو زخمی ہیں، بے گھر ہیں، یا الہ العالمین تو غیب سے ان کا بداوا فرما. یا الہ العالمین اپنے دشمنوں کو بے بس و لاچار فرما. اپنے ماننے والوں کی غیبی مدد فرما. یا الہ العالمین سب مسلمانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما. برحمتک یا